آیا اللہ کا مہمان، آیا ہے ماہ رمضان، لے کر ہاتھوں میں قرآن، آیا ہے ماہ رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے فضل و کرم سے ماہ مقدس رمضان شریف کا عشرہ رحمت آہستہ آہستہ اپنے اختتام کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ کے فضل و کرم سے ہر سبحانی صبح میں ہمیں نماز فجر ادا کرنے کے بعد چند لمحات قرآن و سنت کے فہم اور ابلاغ و تبلیغ کے لیے میسر آتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان لمحات کو اپنے دربار میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا عنوان بہت ہی خوبصورت اور ضروری ہے، اور معاشرے کے اندر اس کا بہت زیادہ فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو زمانہ گزر رہا ہے، حالات ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین سے دوری آتی چلی جا رہی ہے، تو معاذاللہ والدین کی عظمت اور شان سے صرف نظر کر کے ان کی نافرمانی کو بہت بڑا اعزاز سمجھا جانے لگا ہے۔ نعوذ باللہ نوجوان نسل کے ایسے افراد بھی سامنے آتے ہیں اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن سے والدین کی فرما برداری تو درکنار، ان کی اطاعت تو درکنار، بلکہ صرف ان سے والدین کی توہین، نافرمانی اور بے ادبی ہی سامنے آتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی دل آزاری کرتے نظر آتے ہیں، خواہ کسی بہانے سے ہو، کسی طریقے سے ہو۔ شاید انہیں اس چیز کا ادراک اور خبر نہیں ہے کہ یہ وہ کائنات کے منفرد اور عظیم رشتے ہیں کہ جن جیسا خلوص دوسرے کسی رشتے سے نہ میسر آ سکتا ہے، نہ نظر آ سکتا ہے۔ یقیناً ہر رشتہ اپنی جگہ بڑا عزیز ہے، رشتہ بہن کا اپنی جگہ بڑا ہی عزیز اور نرالا ہے، رشتہ بھائی کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، دیگر رشتے بھی اپنی اپنی جگہ بڑے مقدس اور محترم ہیں، مگر قدرت نے، خالق و مولا نے والدین یعنی ماں اور باپ کے دل میں جو اولاد کے لیے جذبات اور خلوص پیدا فرمایا ہوتا ہے، یقیناً اس کی دوسری مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ جس نظر سے وہ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، جس خلوص اور پیار اور محبت سے دیکھتے ہیں، دوسرا کوئی اس طرح کی نظر کر نہیں سکتا، کسی طرح سے ایسی نظر شفقت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اگر اسے اس کے ماں باپ زندگی میں میسر آئیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا باپ تو ایک کسان ہے، میرا باپ ایک مزدور ہے، میرا باپ فلاں طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، یا میری ماں تو انتہائی سادہ ہے، وہ تو سکول کی ایک جماعت بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے میرے والدین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ بظاہر دنیاوی تعلیم سے اگر یہ بہت زیادہ آراستہ نہیں ہیں، تھوڑا تھوڑا ضرور ہی پڑے ہوئے ہیں، مگر مجھے قدرت نے ان کے ادب کا حکم عطا فرمایا ہے۔ میری جنت یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے۔ یقین جانے جس دن یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اٹھ جاتا ہے، انسان کو یہ کائنات ساری بے رونق نظر آتی ہے اور ہر طرف انسان کو اندھیرا ہی اندھیرا میسر آتا ہے۔ تو
تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر زندگی میں یہ میسر آئیں تو ان کی خدمت کریں، پیار کریں، ادب کریں، احترام کریں، ان سے دعائیں لیں، اور اگر حکم خدا بندی اور امر ربی کے مطابق دنیا سے تشریف لے جائیں، پردہ کر جائیں، تو اولاد یہ نہ سمجھے کہ ہمارا اور ان کا تعلق باقی نہیں رہا، میرا ان کا رشتہ باقی نہیں رہا۔ یقین جانیے ماں باپ وہ عظیم چیز ہیں کہ جن کی قبر بھی اولاد کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہوتی ہے۔ ان کی قبر پر جاتے رہنا، حاضر ہوتے رہنا، دعائیں بخش و مغفرت کرتے رہنا، یہ اولاد کے بہت سارے بگڑے کاموں کو سنوارنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ان کی عزت اور شان اور مقام اور مرتبہ کس قدر اعلیٰ اور بلند ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر ان کے ادب کا حکم عطا فرمایا۔ یعنی ساری کائنات کی طاقتوں اور قدرتوں کی بادشاہ وہ ذات ہے، اس کے ہاں ان کا مقام کس قدر بلند ہے۔ اور میں اکثر ایک جملہ خطابات میں کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ کی عظمت و شان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے محدث اور محدثہ ہوں، بہت بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں تو ان کی عزت و شان ہے، بہت بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں تو ان کی عزت و شان ہے۔ نہیں، صرف سرکار کے امتی ہوں، کلمہ گو ہوں، سچے مسلمان ہوں تو ان کی معاشرے کے اندر وہ شان ہے اللہ کے عطا فرمانے سے کہ یقیناً جس کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یہاں میں یہ بھی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ماں کی شان کچھ مقامات پر یقیناً منفرد ہے، کچھ ڈیوٹیاں ماں کی ایسی ہیں جو یقیناً ماں ہی ادا کر سکتی ہے، مگر ماں کی شان کو بیان کرنے کا یوں انداز اختیار نہ کیا جائے کہ باپ کی عظمت ڈی گریڈ ہوتی نظر آئے، معاشرے میں باپ کا مقام ہی کوئی نہ سمجھا جائے۔ یقیناً سرکار نے بھی ماں کی شان کو منفرد بیان فرمایا ہے، اللہ کے قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر بیان کرتے ہوئے اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ شاید سارا کچھ ماں ہی ہے، باپ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے کہ میرا تو کوئی دین میں حصہ ہی نہیں ہے یا میرے بارے میں تو آیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں کے مقام کو بیان کر کے پھر ماں کی ترجیح کا اشارہ کر دیا جائے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر لفظ والدین ہی استعمال ہوا ہے یا دوسرے سیغوں سے والدی ہے استعمال ہوا ہے، تو والدین میں دونوں رشتے آتے ہیں، ماں بھی آتی ہے، یقیناً باپ بھی آتا ہے۔ تو ادھر بھی اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے۔ اب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حکم فرمایا ہے، تمہارے رب نے کس چیز کا حکم فرمایا ہے؟ پہلا حکم آگے یہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، مطلب اس رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کو معبود اور مسجود نہ مانو، یہ تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے۔ اب آگے دوسرا کیا حکم ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ ہی اگلا حکم فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو گویا اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلے حکم کے ساتھ برقرار ہے۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ اللہ نے ہی یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ایک لمحے کے لیے اس جگہ پہ رک کے ہم سب یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر ان کی شان بلند ہے، مقام بلند ہے، مرتبہ بلند ہے کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم خود رب العالمین نے عطا فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہ بھی آگے چل کے وضاحت کرنے والا ہوں کہ اچھے سلوک میں صرف یہ نہیں آتا کہ زندہ ہوں تو سامنے جی جی کیا اور پیٹھ پیچھے برائی کی، پیٹھ پیچھے گلا کیا، میرا باپ تو ہے ہی بڑا سخت ہے، نہ جینے دیتا ہے، نہ بولنے دیتا ہے، نہ کچھ کرنے دیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سامنے جی جی ہو تو اچھا سلوک ہے، پیٹھ پیچھے برائیوں نہیں۔ ہر لمحہ جہاں بھی ہو اولاد، اسے ان کے لیے اس نے سلوک کا طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ رشتے سامنے موجود ہوں تو پھر بھی ادب و احترام ہو، اگر کسی اور جگہ پہ موجود ہوں پھر بھی ادب و احترام ہو، اگر دار فانی سے رخصت ہو جائیں تو پھر بھی ان کا وہ اچھا حسن سلوک جو برقرار رہنا چاہیے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے اما یبلغن عندک الکبر احدہما،
اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ بیٹا اور بیٹی تو جوان ہو، ماں اور باپ بزرگ ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ رہے ہوں یا پہنچ چکے ہوں یا بوڑھے ہو چکے ہوں، تو دیکھیے کس خوبصورت انداز کے ساتھ رب العالمین نے عطا فرمایا ان کی محبت کا انداز اور احترام کا۔ فرمایا اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے ہوں نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا۔ اف کا ترجمہ اعلیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہوں نہ کہنا ان کے سامنے، مطلب کیا کہ تم ان کی کسی بات کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھنا، ان کی کسی بات کو ناپسند قرار نہ دینا، ان کی کسی بات پر اعتراض نہ کرنا۔ اور یہاں امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اف اللہ کے دربار میں جو کہی گئی ہے کہ اف نہ کہنا جو فرمایا گیا ہے، اگر اس سے بھی نیچے کوئی چیز ہوتی اللہ اس کو بھی منع فرما دیتا، یعنی یہ جو اف ہے اگر اس سے بھی نیچے کوئی چیز ہوتی تو رب اس کو بھی منع فرما دیتا۔ تو یہ بظاہر چھوٹی سے چھوٹی چیز تھی، تو فرمایا ان کے آگے اف نہ کرنا، ان سے ہوں نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکنا۔ یعنی ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ تیرے گھر میں موجود ہیں، تو نے ان کی ذمہ داری بطور سعادت اٹھائی ہوئی ہے، تو کسی معاملے پر کوئی ایسی حرکت تمہیں نظر آتی ہے، کوئی ایسا کام جو تیری طبیعت کے لیے پسندیدہ نہیں، تو تم انہیں ناراض نہیں ہو سکتے، انہیں جھڑک نہیں سکتے، کیونکہ تیرا وہ ادب والا رشتہ ہیں، تیرے احترام والا رشتہ ہیں۔ یہ اختیار قدرت نے انہیں دیا تھا، وہ انہوں نے تیری تربیت کی، پرورش کی، تمہیں خدمت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، تو تم ان کی خدمت کو بطور سعادت جو ہے وہ اپنے لیے حاصل رکھو۔ اور ساتھ ہی فرمایا قل لہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم کی بات کرنا، جب بھی بات کرنا ہو ان سے، کلام کرنا ہو تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرنا۔ اور ساتھ ہی مزید آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، یعنی ماں باپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اگر بچپنے کا انداز یاد ہو کہ جب بچہ کچھ نہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو ماں باپ پیار سے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، بچہ ان طرف لپک کے آتا ہے، تو یہاں فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ گویا تم ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہو، ان کی طرف سے اشارہ ہو تو پھر بھی تیار رہو، نہ بھی ہو تو تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بلکہ یہ بھی فرمایا نرم دلی سے ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، نرم دلی سے، اور عرض کر، اللہ کے دربار میں یہ مانگ، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، جس طرح بچپن میں ان دونوں رشتوں نے مجھے پالا تھا۔ اے اللہ میں تیرے دربار میں دعا گو ہوں کہ تو ان پر ویسے ہی رحم فرما۔ اب یہ قرآن مجید کا ایک مقام ہے جس پر اللہ رب العزت جل شانہ نے والدین کی عظمت اور شان کے حوالہ سے اس چیز کا بیان اور فرمایا ہے، اور ہمیں ترغیب عطا فرمائی ہے کہ ان رشتوں کا احترام کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ کلام کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، اور دیگر کئی مقامات پر بھی اسی چیز کا بیان جو ہے وہ موجود ہے۔ بطور مثال میں ایک دو مقامات اس کے ساتھ اور تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے اس کے بعد یہ سورہ بنی اسرائیل تھی، اس کے بعد اگلے مقام پر اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ سورہ عنکبوت ہے اور یہ 20واں پارہ ہے، اس کے اندر ارشاد گرامی ہے، ارشاد باری تعالی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اب یہاں بھی بِوَالِدَيْهِ ہے، فرمایا اور ہم نے آدمی کو تاکید کی، وَوَصَّيْنَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے تاکید کی انسان کو، کس کی؟ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی تاکید کی ہے۔ اب کہیں احسانہ فرمایا ہے، کہیں حسنہ فرمایا ہے، مختلف انداز کلام مجید کے اندر موجود ہیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام یہ درس دین ہے، ماں باپ کی عزت یہ درس دین ہے، ماں باپ سے شفقت یہ درس شریعت ہے، ماں باپ کی فرما برداری یہ درس شریعت اور دین ہے۔
ان کی گستاخی دین نہیں ہے، ان کی بے ادبی دین نہیں ہے، ان کے سامنے تکبر کرنا، اکڑ جانا یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین تو یہ چاہتا اور فرماتا ہے کہ تیرا ہر لمحہ ان کی اطاعت کے اندر گزرے، تیرا ہر سانس ان کی فرما برداری کے اندر گزرے۔ اب یہاں فرمایا والدی حسنا، کہیں احسانہ فرمایا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے ہماری اس طرف جو ہے وہ کس خوبصورت انداز کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ اور جو پہلا مقام تلاوت کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کا 15ویں پارے سے، اس کے وضاحت اور تفسیر کے اندر حضور سیدی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے خوبصورت جملوں کے اندر اس چیز کی طرف ہمیں اشارہ فرماتے ہیں۔ آپ یہ انداز اختیار فرماتے ہوئے اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ پیار کا اور ادب کا، محبت کا رشتہ قائم رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا گویا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو یہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ اگر ماں باپ دنیا میں زندہ ہو تو پھر بھی خدمت ہے، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اگر انہیں لباس کی ضرورت ہے، انہیں کھانے کی ضرورت ہے، انہیں بطور علاج دوائی کی ضرورت ہے، یا دیگر کوئی ضروریات زندگی میں سے انہیں کوئی ضرورت ہے، تو ان کی وہ پوری کر کے حسن سلوک کیا جائے، ان کے دل کو ٹھنڈک دی جائے ان کی فرما برداری کے ذریعے۔ اور اگر دنیا سے وہ جا چکے ہیں تو پھر سب سے بڑا حسن سلوک ان کے لیے دعائے بخشش ہے، دعائے مغفرت ہے، ان کو اصال ثواب ہے، جو حسب توفیق ہو، جو گنجائش ہو، ان کے لیے اصال ثواب کرنا ان کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے اس طرف بھی رہنمائی ہمیں عطا فرمائی، فرمایا ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کرتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ کسی کے ماتحت ہو، کسی کا ملازم ہو، نوکر ہو، کسی بہت بڑے وڈیرے کا، جگیردار کا، سرمایہ دار کا، بہت بڑے بزنس مین کا کوئی ملازم ہو، تو جس طرح اس کے سامنے وہ کلام کرتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے کہیں میرا باس ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا آفیسر ناراض نہ ہو جائے، اور بڑا ڈر ڈر کے جھجک جھجک کے کلام کرتا ہے، تو شریعت کا درس یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے یوں نہ شروع ہو جاؤ کھلا کھلا بولنے کہ جیسے نظر آئے کہ ان کا کوئی احترام نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ان کی جلالت شان اور روب نظر آنا چاہیے کہ یہ والد ہے اور یہ ان کا بیٹا ہے، یہ اولاد ہے۔ تو واضح کلام میں بھی فرق نظر آنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ اولاد یہ ہے اور والد جو ہے وہ یہ ہے یا والدین یہ ہیں۔ تو فرمایا ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کرتا ہے، اس طرح کلام کرنے کا حکم موجود ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آگے آپ فرماتے ہیں یعنی با نرمی و تواضع پیش آ، ان کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ گفتگو کر، اور ان کے ساتھ تھکے وقت میں شفقت و محبت کا برتاؤ کر، کہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، یعنی اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب انہیں تیری ضرورت ہے، تو ان کی خدمت کر، ان کے لباس کا دھیان رکھ، ان کے کھانے کا دھیان رکھ، ان کی دیگر ضروریات کا دھیان رکھ۔ اپنا وہ وقت یاد کر جس دن تو دنیا میں آیا تھا، تجھے سنبھالا کس نے، تجھے پالا کس نے، تیری پرورش کی کس نے، تیرے معاملات کا خیال کس نے رکھا۔ تو اس لیے اب یہ ہے کہ انسان کو والدین کے ساتھ احسان کا حق یوں ادا کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دعا زندگی میں بھی کرتا رہے، اے اللہ میری امی کی عمر میں صحت میں برکت دے، اے اللہ میرے ابو جان کے کاروبار میں برکت دے، اے اللہ ان کے فلاں معاملے میں خیر ہو، ان کے فلاں معاملے میں خیر ہو۔ تو زندگی میں بھی دعائیں خیر ہو سکتی ہے، اور جانے کے بعد پھر بطریق احسن جو ہو سکتی ہے۔ اپنے اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی اپنے اس موضوع کی زینت جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں کہ خود رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر جو ہے وہ عطا فرمایا مقام ان کا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، حضور اولاد پر، ان کے بیٹے پر، یعنی والدین کے بیٹے پر ان کا کیا حق ہے، کیا شان ہے، ان کی کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال ہما جنتک و ہما نارک، فرمایا وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں، تیری جہنم بھی ہیں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں میں سے ایک ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو
تو مقصد یہ تھا فرمانے کا اگر تو ان کا حق ادا کر لیتا ہے، ان کی خدمت کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، انہیں راضی کر لیتا ہے تو پھر تیری جنت ہی جنت ہے، اور اگر کہیں نافرمانی کر بیٹھتا ہے، انہیں ناراض کر بیٹھتا ہے، ان کی دل آزاری کرتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے خدمت میں، تو پھر یہی تیری جہنم کا ذریعہ بن جائیں گے۔ انہی کی وجہ سے پھر تمہیں آخرت میں پکڑ لیا جائے گا کہ تو نے ان کی نافرمانی کی ہے، تو نے ان کی دل آزاری کی ہے، اور اگر ان کی خدمت کر کے کامیاب ہوتا ہے تو پھر تیرے لیے جنت کے اندر بہت سارے رشتے موجود ہیں، جنت میں بہت ساری عزتیں اور شانیں موجود ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ میں وہ سرکار کا فرمان پیش کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، مگر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ خود رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا مین گیٹ ہے، بڑا دروازہ ہے۔ تیری جنت وہ جو تیری ماں کے قدموں کے تلے ہے، اس کا سب سے بڑا دروازہ اللہ نے تیرے والد کو بنایا ہے۔ اس لیے دین کا حسن دونوں کی خدمت ہے، اور دین کے لیے اور دین کے پیروکار کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ ایک دیندار بندہ، دین کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، جاننے والا، دین میں رہنے والا، اس پر کما حق کو یہ بات لازم ہے کہ اس کے زندگی کے لمحات میں سے کسی لمحے ان کی نافرمانی نہ ہو، ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اب دیکھیں ماہ مقدس جا رہا ہے، کتنے ایسے بدبخت ہوں گے کہ جنہیں رمضان کے روزوں کا حیا نہیں ہوگا، رمضان کے تقدس کا حیا نہیں ہوگا، وہ گلیوں میں بازاروں میں اٹھتے کھلے عام کھاتے پیتے نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح کتنے ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ جنہیں ماں باپ کا حیا نہیں، ماں باپ کی شرم نہیں، ماں باپ کی عزت اور عظمت کا پتہ نہیں۔ یاد رکھیں، مختصر اگر میں جملے میں بات اگر بند کروں تو یوں ہے کہ شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، دیگر بڑی بڑی عزت و شان والی راتیں اللہ کے دربار میں، جن میں اللہ کی ذات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتی ہے، مگر کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو ان راتوں میں بھی بخشے نہیں جاتے، ان راتوں میں بھی اللہ کی طرف سے انہیں معافی نہیں ملتی۔ ان میں مختلف احادیث میں شرابی کا ذکر ہے، جو عادی شرابی ہوتا ہے، سود خور کا ذکر ہے، حرام خور کا ذکر ہے، اور ماں باپ کے عاق اور نافرمان کا ذکر ہے کہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوئی ہے، ستایا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، ان راتوں میں بھی اللہ کی طرف سے اسے پھر معافی نہیں ملتی۔ اس لیے بارے دیگر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے انداز کی تلاشی لینی ہے، سوچنا ہے، دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ کہیں میرے کسی انداز سے میرے ماں باپ کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، میرے ماں باپ کو تکلیف اور پریشانی تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بظاہر اعمال صالح کر رہے ہوں اور ساتھ انہیں ناراض کیے ہوئے ہوں، ساتھ انہیں پریشان کیے ہوئے ہوں، انہیں ستائے ہوئے ہوں، تو پھر ہمارے اعمال صالحہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ اس لیے سب سے اچھا اور کامیاب بیٹا یا بیٹی وہ ہیں کہ جن کی زندگی کے لمحات میں ماں باپ راضی رہے اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی راضی ہی چلے گئے۔ اس لیے اگر دنیا میں ہیں تو پھر خدمت کر کے اس سے بڑی انسان کو اور نیکی کوئی میسر نہیں آ سکتی، اور اگر چلے جائیں تو پھر یوں نہیں کہ کئی سال گزر گئے ہیں ماں باپ کو وصال کیے ہوئے اور بیٹے کو شاید ایک بار بھی قبر پر جانے کی توفیق اور اتفاق نہ ہو۔ جب جب موقع ملے، نہیں تو کم از کم جمعہ شریف کے دن کا انتخاب لازمی کیا جائے، جب بھی جمعہ کا دن آئے تو پھر ان کی قبروں کی زیارت کی جائے، ان کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کی جائے، ان کے بلندی درجات کی اللہ کے حضور دعا کی جائے۔ اس لیے بار دیگر حاضرین، سامعین، ناظرین سے میں یہ التماس اور گزارش کروں گا کہ ہر ایک اپنے اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کے احترام کا بندوبست ضرور رکھے، ان کی رضا حاصل کرے، کیونکہ یہ وہ عظیم رشتے ہیں کہ اگر فرش زمین پر یہ راضی ہوں تو عرش بری پر رحمت خدا راضی ہو جاتی ہے۔ یہ ادھر زمین کے فرش زمین پہ بیٹھے اگر مسکرا دیتے ہیں تو عرش بری پہ رحمت خدا مسکراتی ہے۔ ان کی رضا رضا خدا ہے، ان کی فرما برداری پر اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہیں جن کے یہ رشتے دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے، تشریف لے گئے،
اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو روشن اور منور فرمائے۔ بالخصوص میں دعا کروں گا اس وقت جتنے حاضرین اور سامعین ہیں، ان میں سے جس جس کے رشتہ دار، تعلق دار، بالخصوص والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی بخشش فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں اللہ انہیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں پیو ورگی دوجی ذات نہیں لبدی تے میں ساری دنیا کھولی، ماں پیو ورگی دوجی ذات نہیں لبدی تے میں ساری دنیا کھولی، سارے دکھ مٹا دے دیے ایک ماں باپ دی مٹڑی بولی۔ وہ کسی شاعر نے بڑا پیارا کتا کہا تھا، لگا جیوندیاں ماپیاں دی خدمت کیتی نا، پچھوں ڈھونگ رچاؤن دا کی فائدہ، جیوندیاں ماں باپ دی خدمت کیتی نا، مویاں ڈھونگ رچاؤن دا کی فائدہ، جیوندیاں بھکھ تے نہ پیاس پچھی، پچھوں دیگاں چڑھاؤن دا کی فائدہ، کوڑ بہ کے دکھڑا پھولیا نہیں، مویاں رون کر لاؤن دا کی فائدہ، تابش جدے تے ماپے نہیں ہیں راضی، او دے مکے وال جان دا کی فائدہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے اپنے والدین کی قدر احترام کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔